السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بت في بيت ميمونة رضي الله تعالى عنها ليلة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل إلى آخر الحديث متفق عليه. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مظلوم خطبے کے بعد قرآن مجید کا چوتھا پارہ تیسری سورۃ آل عمران کا آخری رکوع یعنی 20واں رکوع اس کی ابتدائی 2 آیات پڑھی گئی. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں اپنے صالح بندوں کا تذکرہ فرمایا. ان لوگوں کو اللہ تعالی نے عقل مند اور دانش مند قرار دیا کہ جو تخلیق کائنات میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں غور و فکر کرتے ہیں. فرمایا: ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اہل عقل کے لیے، اہل شعور کے لیے اس کائنات کی تخلیق میں، اس میں بسنے والی مخلوقات میں اور رات اور دن کی اس گردش میں بہت سی نشانیاں ہیں. اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت کی.
اور اس بات کی بھی بہت سی نشانیاں موجود ہیں کہ کائنات یہ فانی ہے، یہ فنا ہونے والی ہے۔ نکلتا سورج اور ڈوبتا سورج، جگمگاتے ستارے اور پھر غائب ہونے والے ستارے، چاند کا طلوع کے وقت ہر رات کو مختلف حالت اختیار کرنا، یہ بھی اس دنیا کی زوال کی طرف اشارہ کرتا ہے، پیغام دیتا ہے۔ فرمائے اولو الالباب کون ہیں، عقل مند کون ہیں؟ فرمائے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، ذکر الہی سے سرشار ہوتے ہیں۔ ان کا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تعلق وقتی نہیں ہوتا، محدود نہیں ہوتا، رسمی نہیں ہوتا، بلکہ شعور کے ساتھ لامحدود پیمانے میں اللہ کے ذکر میں وہ لگے رہتے ہیں۔ فرمائے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ کس حوالے سے غور و فکر کرتے ہیں کہ اتنی بڑی کائنات اللہ تعالیٰ نے بغیر مقصد کے نہیں بنائی ہے، اس کے پیچھے بہت بڑا مقصد ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں اولو الالباب، عقل مند ان کو قرار دیا کہ جو ذکر الہی کرتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں اللہ کی نشانیوں میں، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں میں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہاں ابتدا میں یہ 3 نشانیاں ذکر کی گئی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 195 میں پھر فرمایا جو اللہ کے لیے وطن چھوڑ جاتے ہیں، ہاں جو اللہ کے لیے ظلم و ستم جھیلتے ہیں، جو دیار ہیں، جو اللہ کے لیے تکلیفیں جھیلتے ہیں، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِهِ وَقَاتَلُوا، اور جو قتال بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صفات اولو الالباب کی بتا دی۔ قرآن مجید ایک کردار ذکر کرتا ہے، ایک آئینہ پیش کرتا ہے، اس کردار کو اپنانا ہے، اس کرائٹیریا کو اپنانا ہے۔ قرآن مجید ضابطۂ حیات ہے، خاص طور پر اہل ایمان کی، کیونکہ اہل ایمان ان کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی اہمیت معلوم ہے، وہ اس کے قدردان ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اولو الالباب کی جو دعائیں ذکر کی ہیں، ان دعاؤں میں 5 مرتبہ ربنا ہے۔ سورۃ آل عمران کے 20واں رکوع، اس میں 5 مرتبہ ربنا 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 ربنا، ایک اللہ کو وہ پکارتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے روح اور جسم کی تربیت کے لیے اسباب مہیا کرنے والے، اے ہمارے خالق، اے ہمارے مالک، ربنا۔ اور کتنی دعائیں وہ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مجھ سے کتنی دعائیں مانگتے ہیں، 7 قسم کی دعائیں، یعنی اس رکوع میں 7 قسم کی دعائیں مذکور ہیں جو اولو الالباب، اہل ایمان، مسلمان اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ پہلی دعا کیا ہے کہ فقنا عذاب النار، جہنم کے عذاب سے بچا لے یا رب۔ دوسری دعا ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اے ہمارے رب جس کو تو ہمیشہ جہنم میں ڈال دے، بے شک اس کو تو نے رسوا کر دیا، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اے رب ہماری مدد فرما۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جا رہی ہے، یہ دوسری دعا۔ تیسری دعا جو مانگی گئی فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو ہمارے لیے بخش دے، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو بخش دے، معاف فرما۔ اور اس کے بعد میرے بھائی
چوتھی دعا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، ہم سے ہمارے برے حالات دور فرما، یا ذنوبنا بڑے گناہ معاف فرما، وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا چھوٹے گناہ بھی معاف فرما، ہر قسم کے گناہوں کے اے اللہ ہمیں مغفرت فرما۔ اور کیا دعا کی؟ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، بر والے لوگوں، نیک لوگوں، صالح لوگوں کے ساتھ ہمیں موت دے۔ تو صالحین لوگوں کے ساتھ موت تب آئے گی جب صالح دیندار لوگوں سے انسان دوستی کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان عام طور پر اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو ہر انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ دوستی کس سے کر رہا ہے، دوستی کس سے کر رہا ہے۔ تو وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، ہمیں موت دے صالح لوگوں کے ساتھ، اور ابرار لوگوں کے ساتھ ہمیں قیامت کے دن قبروں سے اٹھا، ہمیں ابرار لوگوں کی فہرست میں شامل فرما۔ کتنی جامع دعا ہے۔ چھٹی دعا کیا مانگ رہا ہے؟ وَآتِنَا رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ، اپنے رسولوں کے ذریعے جن جن نعمتوں نصرتوں کا وعدہ تو نے ہم سے کیا وہ سب نعمتیں ہمیں عطا فرما۔ مخلوقات مانگنے والے، اللہ تعالیٰ داتا ہے، اللہ دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے۔ اور ساتویں دعا وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے ہمارے رب ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر۔ دنیا میں انسان کو اپنی شرمندگی کا کتنا ڈر لگا رہتا ہے کہ یار کہیں شرمندہ نہ ہو جاؤ، کہیں بے عزت نہ ہو جاؤ۔ اور ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے اپنی ساکھ کی حفاظت کرے، لیکن اپنی ساکھ اور اپنی عزت کی حفاظت اس طرح نہ کرے کہ اللہ کے دین میں مداہنت کرے، اللہ کے دین کو چھوڑ دے۔ نہیں، اللہ کے دین پر چلتے رہو، اللہ کے دین ہی میں عزت ہے، اللہ تعالیٰ کے دین ہی میں حفاظت ہے، اللہ کے دین پر عمل سے ہماری ساکھ بہترین ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، یہ تو اس رکوع کا مختصر آپ کے سامنے یعنی میں نے تفسیر کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عنوان قائم کیا کتاب التوحید میں کہ آسمانوں اور زمین اور مخلوقات کی پیدائش میں غور و فکر کے حوالے سے یہ عنوان قائم کیا۔ اور اس عنوان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت ذکر کی، اس روایت میں اس رکوع کے پڑھنے کا تذکرہ ہے، اس رکوع کے پڑھنے کا تذکرہ ہے۔ تو یہ صحیح بخاری میں یہ جو واقعہ ہے، یہ جو حدیث ہے، یہ 19 مرتبہ ہے، یعنی اتنا اہم واقعہ، اتنی اہم حدیث کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے صحیح بخاری میں 19 مسائل اخذ کی۔ کتاب التوحید کے حوالے سے اس سے کیا مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا چاہیے۔ جس طرح اس رکوع میں دعاؤں کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہر شے کا خالق ہے، ہر چیز کا خالق، پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ خالق کے برابر نہیں ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ جو خالق ہے وہی سچا الہ ہے، وہی ہر قسم کی عبادتوں کا واحد حقدار ہے۔ تو میرے بھائی، یہ واقعہ ہے جو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک رات اپنی خالہ میمونہ سیدہ ام المؤمنین میمونہ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گزاری۔ یہ واقعہ کس حوالے سے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی معمولات، رات کی عبادتیں معلوم کرنے کے لیے اپنی خالہ کے گھر میں رات گزاری۔ یہ ہوگا عنوان۔ اور اس وقت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما 50 تھے، بالغ نہیں تھے،
کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء پڑھانے کے بعد گھر تشریف لائے تو آپ نے ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا نام الغلیم، وہ چھوٹا لڑکا سو گیا، تو اس کا مطلب کہ وہ چھوٹے تھے، لیکن اللہ کے دین کو سیکھنے کا جذبہ تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا تھا کہ امت کو، خاص طور پر اہل ایمان کو تفصیل کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کی عبادتوں کا علم ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان تھا۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں انتظار میں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باریاں تقسیم کی تھی اپنی ہر زوج محترمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں رات گزارنے کے لیے، تو میں انتظار میں تھا کہ میری خالہ کی باری کب آئے۔ تو جس رات کو میری خالہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا تھا، تو میں گھر والوں سے اجازت لے کر اپنی خالہ کی یعنی حمایت حاصل کر کے میں ان کے گھر رات گزارنے کے لیے ٹھہر گیا۔ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فصل العشاء، عشاء کی نماز پڑھائی۔ عشاء کی نماز پڑھائی کا مطلب کہ فرض نماز، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت نوافل اپنے گھر میں ادا فرماتے تھے، اور یہ وہ سنت ہے کہ جو اگر ہم گھر کے پاس قریب ہی رہتے ہیں، کوئی نماز ہم ادا کر رہے ہیں، ہم گھر سے دور نہیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس سنت پر عمل کریں، اس سنت پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ اس سنت کو بھی زندہ کرنے کے ہمیں توفیق دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی، ثم جاء إلى منزل فصلى 4 رکعات۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے آئے، یعنی سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے، اور 4 رکعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، 4 رکعت۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سوئے نہیں تھے، عشاء کی نماز کے فوراً بعد آپ گھر گئے، آپ نے 4 رکعت پڑھی۔ تو یہ 4 رکعت بھی پڑھے جا سکتے ہیں، اور ان 4 رکعتوں کے حوالے سے جو روایات ملتی ہیں کہ یہ 4 رکعت جو پڑھے گا عشاء کے بعد اس کو لیلۃ القدر کی طرح اجر ملے گا، وہ روایت سنداً ضعیف ہے، وہ قابل حجت نہیں۔ ہمارے لیے اس میں جو سب سے بڑا خیر وہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، تو ہم 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ صحیحین کی روایت ہے، یعنی بخاری مسلم میں، اور بخاری میں حدیث نمبر 1180 میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی رکعات کی جو تعداد ذکر کی، وہ مفصل حدیث ہے، اس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز یعنی فرض نماز کے بعد 2 رکعت پڑھی، اور اس روایت میں کیا ہے 4 رکعت پڑھی۔ تو مطلب 2 بھی پڑھے جا سکتے، 4 بھی پڑھے جا سکتے، لیکن پڑھنا کہاں ہے؟ گھر میں، کوشش کرے گھر میں۔ تو میرے بھائیوں، اس میں ایک مسلمان کو، ایک نمازی کو اختیار ہے کہ عشاء کی فرض نماز پڑھ لی، 2 رکعت پڑھی، یا وہ 4 رکعت پڑھے۔ وہ 4 رکعت اگر پڑھے گا وہ بھی 2 کر کے پڑھے گا۔ اب دیکھیے یہ 4 رکعت والی حدیث ہے، یہ جو بات ہے یہ ہمیں معلوم ہو پاتی اگر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ رات نہیں گزارتے، قربانی نہیں دیتے، تو اللہ تعالیٰ کا دین، اللہ تعالیٰ کتنا اپنے بندوں پر مہربان ہے، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اللہ تعالیٰ کو کتنے پسند ہیں کہ ہر عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محفوظ ہے، حدیثوں کے ذریعے محفوظ ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے، اور 4 رکعت ادا کرنے کے بعد اپنی اہلیہ سے آپ نے کچھ دیر باتیں کی، اپنے گھر والے سے کچھ دیر آپ نے باتیں کی۔
فرماتے ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکیے پر لیٹ گئے، یعنی جو رات کے جو اذکار اور دعائیں وہ سب، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روایات سے صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ قرآن مجید کی کئی صورتیں اور کئی آیات پڑھتے تھے سونے سے پہلے، آیت الکرسی، یہ 4 قل، سورۃ الکافرون، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، اسی طرح سورۃ الملک اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اور بہت ساری دعائیں۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا رات کو سونے سے پہلے، وہ معمول آپ نے اختیار کیا، اور سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، اور ایک ہی تکیہ تھا، تکیہ ایک تھا، یہ بھی چھوٹے تھے، تو فرماتے ہیں کہ میں اس تکیے کی یعنی لمبائی والے حصے میں ایک کونے میں نے سر رکھا، اور تکیے کے چوڑائی والے حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک رکھا، اور ان کی گھر والی یعنی سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا، پھر بھی وہ اللہ سے راضی تھے، پھر بھی وہ اللہ کا شکر کرتے تھے۔ یہ گھر کا سرمایہ تھا، یہ گھر کا اثاثہ تھا، یہ گھر کا سامان تھا، آج اتنا کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے، لیکن ناشکری ہے کہ زبان پر مسلسل جاری رہتی ہے، شکر نہیں، رونا دھونا، گلے شکوے، اللہ کا شکر کرو، جو اللہ نے دیے اس پر شکر کرو گے تو اللہ اور دے گا، ورنہ جو دیے ہوا ہے وہ بھی اللہ چھین سکتا ہے، جو دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ وہ چھین بھی سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں، ہم دعا کرتے اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ہم تیری ناشکری نہیں کرتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، اور یہ خود یعنی سوئے نہیں تھے، جاگ رہے تھے علم کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو دیکھنے کے لیے پوری رات جاگے، یہ انہوں نے قربانیاں دی۔ آج اس دین کی ہمیں قدر نہیں ہے، پوری رات انہوں نے گزاری، اور چند وقتوں میں، چند لمحات میں یہ حدیث ہمیں معلوم ہو گئی، آپ نے سن لی چند منٹس میں، انہوں نے پوری رات گزاری، اور ایک ایک عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیکھ رہے تھے۔ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جاگے جب آدھی رات ہو گئی تھی، آدھی رات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگے اور آپ بیٹھ گئے۔ فَجَعَلَ يَمْسَحُ نَوْعًا وَجْهِ بِيَدِهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنے چہرے سے نیند بھگا رہے تھے، جیسے انسان اٹھتے نا، کیونکہ انسان سو جاتا ہے تو اور کیفیت ہوتی ہے جب انسان جاگتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا کہ انسان جب سو کر اٹھے، خاص طور پر فجر کی نماز کے لیے، تہجد کی نماز کے لیے، تو نیند کا لازم بات ہے غلبہ ہوتا ہے، تو نیند کو بھگانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا عمل اختیار کیا، اور اس عمل کو اختیار کرنے میں ہمیں بھی یہ تعلیم دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اپنے آنکھوں کو یوں ملا، دونوں آنکھوں، تاکہ نیند بھاگ جائے۔ تو اس سنت پر عمل کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس سنت کو بھی زندہ کرنے کی توفیق دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جیسی جاگے آپ بیٹھ گئے، اور نظر الی السماء، آسمان کی طرف دیکھا۔ کہاں دیکھا؟ آسمان کی طرف دیکھا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورۃ آل عمران کا آخری رکوع، ان فی خلق السماوات والارض، یہ پورا رکوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کی، آسمان کی طرف دیکھتے۔ آسمان کی طرف کیوں دیکھا؟ اللہ تعالیٰ آسمان یعنی 7ویں آسمان کے اوپر عرش پر ہے۔ ویسے نماز میں آسمان کی طرف دیکھنا منع ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 428، سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ نماز میں آسمان کی طرف نظر اٹھانے سے باز آ جائے،
ورنہ یہ نگاہ، یہ آنکھیں واپس پلٹے گی نہیں. یعنی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب دے دے. تم نماز میں جب ہو تو اوپر آسمان کی طرف مت دیکھو، گھڑیوں کی طرف، پنکھوں کی طرف مت دیکھو. ہاں، نماز کے علاوہ جب دعا مانگو، قرآن مجید پڑھو اور کھلا آسمان اور آسمان تمہیں نظر آ رہا ہو، پھر آسمان کی طرف دیکھو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگے، آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور یہ سورۃ عمران کا یہ رکوع پڑھا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، ایک مچھلی سے لٹکا ہوا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وضو کیا. تو اگر کھڑے ہو کر وضو کرنا پڑ جائے، یہ ایسی جگہ ہو کہ جہاں بیٹھنے کی سہولت نہیں ہے، جیسے جدہ ایئرپورٹ پر میں نے دیکھا کہ جہاں وضو کرنے کی مجھے تو نہیں نظر آئی کہ وہاں کھڑے ہو کر وہ جو ہاتھ دھوتے وہی جگہ نظر آئی، تو کھڑے ہو کر بھی انسان وضو کر سکتا ہے، یہ کوئی منع نہیں ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو سے پہلے آپ نے مسواک کی. مسواک کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا. اور اس کے بعد اپنی گھر والی سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا لڑکا سو گیا کہ نہیں؟ بس یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا. فرماتے میں چونکہ اندھیرا تھا تو میں تو جاگے ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تہجد کی، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف کھڑا ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں. فرماتے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ یوں اٹھایا، میرے سر پہ رکھا اور میرے کان کی اس حصے کو پکڑا اور ایسے گھمایا. مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ یعنی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب کھڑے ہوئے. یعنی جب اس طرح انسان قبلے کی طرف ہو تو اس طرف بائیں جانب کھڑے ہوئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی میں ان کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ان کو کان سے آہستہ سے پکڑا اور اپنے دائیں طرف کھڑے. اس سے بات معلوم ہوئی کہ جب دو بندے جماعت کرائیں گے تو امام کے سیدھی طرف مقتدی کھڑا ہوگا. جب دو بندے ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر یہ عمل کیا. پھر فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کر کے 12 رکعت پڑھی اور پھر وتر کی نماز پڑھی. تو جو تہجد کے عادی ہیں الحمدللہ، ایسے اللہ والے جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وتر وہ تہجد کی نماز کے بعد پڑھیں. اور دیکھیے سردی کا موسم یہ مومنوں کے لیے بہت بڑا تحفہ ہوتا ہے کہ لمبی راتیں ہوتی ہیں، نیند بھی پوری ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک موقع دیتا ہے کہ اگر گرمیوں کے موسم میں راتیں جو ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے، نیند پوری نہیں ہو پاتی، تہجد کے لیے تو اٹھ نہیں سکتے، تو سردی کا موسم جس میں راتیں لمبی ہوتی اور راتیں لمبی ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر آخر میں پڑھتے تھے. اور پھر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خراٹے کی آواز میں نے سنی. تو یہ خراٹے لینا بھی کوئی برا نہیں ہے، یہ تو انسان کی بس میں نہیں ہے نا کہ انسان کے دیکھو کیسے خراٹے لے رہے. نہیں بھائی، بس اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور جب انسان گہری نیند میں جاتا ہے تو خراٹے کی کچھ نہ کچھ آواز وہ سانس کے ساتھ نکلتی ہے. تو یہ بھی کوئی معلوم نہیں. فرماتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مؤذن آتا تھا، یعنی بلال رضی اللہ عنہ، آپ کو بتانے کے لیے کہ فجر کی اذان ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے اور 2 رکعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی ادا کرتے تھے، 2 رکعت سنت. تو یہ مسئلہ یہ سمجھ لیں، جب فجر کا وقت داخل ہو جائے، فجر کی اذان ہو جائے، صرف پھر 2 رکعت پڑھنا. ایسے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ مسجد میں آ کر اذان ہو گئی فجر میں
2 رکعت پڑھ لے، پھر 2 رکعت پڑھ لے، پھر 2 رکعت پڑھ لے. ان کو سمجھایا گیا، ان کو بتایا گیا. آپ بھی اسی لوگوں کو بتائیں کہ بھئی ٹھیک ہے تم نوافل پڑھ لو، اچھی بات ہے، لیکن یہ سنت کے خلاف ہے. فجر کی اذان ہو جائے پھر صرف 2 رکعت سنت ہے اور 2 رکعت فرض ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلم کی روایت ہے، آپ اپنے دائیں کروٹ پر آپ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ترمذی میں روایت ہے، جب تم میں سے کوئی فجر کی 2 رکعت سنت ادا کرے تو اپنے دائیں کروٹ پر لیٹ جائے. لیکن یہ گھر میں کرنا ہے، یہ گھر میں. تہجد کی نماز اگر آپ نے پڑھی تو تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جائے. یہ نہیں کہ مسجد میں 2 رکعت پڑھیں مسجد میں لیٹ رہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنا ہے تو پورے طریقے سے. آپ نے گھر میں سنت ادا کی، آپ گھر میں تھوڑی دیر لیٹ گئے تو اس سنت کو بھی زندہ کرنا ہے اللہ کے فضل سے. فرماتے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ پھر تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ بلال رضی اللہ عنہ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اب فجر کی باجماعت نماز کا وقت ہو گیا. نماز قائم کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چل پڑے اور 2 رکعت جو ہے فجر کی فرض نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی. تو میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا ہے. جو حدیث آپ نے سنی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی سنتیں بیان کی گئی. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین اس حدیث پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم تہجد کی نماز کے لیے جب اٹھیں تو سورۃ آل عمران کا یہ آخری رکوع پڑھیں، پھر تہجد کی نماز پڑھیں اور تہجد کی نماز کے بعد وتر سب سے آخر میں پڑھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رات کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ فیکم.